صاحبان صحت اور صاحبان ثروت، یہ دونوں لوگ معاشرے کو اچھا بھی بنا سکتے ہیں، اور یہی دو لوگ ہیں جو معاشرے کا فساد کا سبب بھی ہیں، اور اللہ نے انہی دونوں کو مکہ بلا لیا ہے اور گنجا کر کے انہیں یادگار بنا دیا ہے، ان کے علاقائی کپڑے اتروا دیے۔ جی، افریقہ والے ایسا پہنتے ہیں اور امریکہ والے ایسا پہنتے ہیں اور ہندوستان والے ایسے لباس پہنتے ہیں، سارے لباس اتارو، ایک جیسا پہنو، کوئی فرق محسوس نہ ہو کہ تم کس علاقے کے ہو، کسی جگہ جا کر تو فرق مٹاؤ۔ عجیب داستان ہے یہ بریلویوں کی مسجد، وہ دیوبندیوں کی مسجد، وہ شیعوں کی مسجد، اللہ کی کون سی ہے؟ اچھا، آپ کا بھی حال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں ہے؟ یہ بھٹیوں کا امام بارگاہ، یہ چغتائیوں کا امام بارگاہ، وہ کاظمی سادات کا امام بارگاہ، وہ بخاریوں کا امام بارگاہ، وہ مہاجرین کا امام بارگاہ، وہ پنجابیوں کا امام بارگاہ، امام حسین کا کون سا ہے؟ امام بارگاہوں میں حسین نہیں مل رہے۔ میں نام لینے سے گریز کروں گا، میں الحمدللہ کوئی 8 سے زیادہ حج کرنے کی توفیق ہوئی۔ ایک سال ہمارے ساتھ ایک ہمارے ملک کے ایک بڑے وزیر تھے، وفاقی وزیر تھے، تو مزدلفہ میں کنکر بین رہے تھے سارے حاجی شیطانوں کو مارنے کے لیے۔ تو بعض لوگوں کو اس کا اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ وہ پتھر انہی پہ پلٹ کے آئے گا، تو وہ پتھر سب بین رہے تھے۔ ظاہر ہے پتھر بنانے تو ہوتے نہیں کہ بڑا پتھر لے کے اسے توڑ کے باریک باریک بنا لیں، نہیں، ڈھونڈنا ہے پتھروں کو، تو وہ ڈھونڈ رہے تھے۔ ہم بھی سب اپنی اپنی تھیلیوں میں جمع کر رہے تھے پتھروں کو، تو میں ان کے قریب سے گزرا تو میں نے دیکھا کہ پسینوں میں شرابور اور وہ پتھر ڈھونڈ رہے ہیں۔ تو میں ان کے قریب گیا، میں نے کہا حضور کیسا لگ رہا ہے؟ کہنے لگے اللہ ناک رگڑوا رہا ہے، اللہ نے ناک رگڑوا دی۔ کہنے لگے مولانا آج تو بچہ بھی یہ نہیں کرتا، اور میں نے اب طے کر لیا ہے کہ واپس جا کے اسمبلی کے اندر میں ایک قرارداد پیش کروں گا کہ اسمبلی کے باہر 3 ستون کھڑے کیے جائیں اور سارے ممبران اسلامی اسمبلی پہلے ان 3 شیطانوں کو پتھر مار کے آئیں، پھر اندر آ کے بیٹھیں تاکہ اللہ کی خاطر قانون پاس کریں۔